السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ 8واں پارہ اور آیت نمبر ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے 111 111 آیت نمبر، اور سورۃ ابھی انعام ہے۔ اور لو اگر اننا یقیناً ہم یقیناً ہم نزلنا نزل ینزل تنزیل کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، ہم نازل کرتے الیہم الملائکۃ ان کی طرف فرشتے، اور کلمہ کلام کرتے ہم الموتا کلمہم کلام کرتے ان سے الموتا مردے، وحشرنا اور ہم اکٹھا کر دیتے علیہم ان پر کل شیء ہر چیز کو، قبولا ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا نا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر میم مشدد آ جائے، نون مشدد آ جائے، واو مشدد آ جائے، یا مشدد آ جائے، ٹھیک ہے، تو ان پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، لیکن ادغام مع الغنہ غنے کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ادغام مع الغنہ، ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کرنا، ملانا۔ ما نہیں کانو وہ تھے لیؤمنو ایمان لاتے، الا مگر ان یشاء اللہ کہ چاہے اللہ یا چاہتا اللہ، ولکن اور لیکن اکثرہم ان کے اکثر یجہلون جہالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ۔ اس سے پہلے 7ویں سپارے کی لاسٹ والی جو آیات ہیں ان میں کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، یعنی وہ معجزات کے انتظار میں ہیں، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے ایمان نہیں لانا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یعنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیے، ان سے کہیے کہ نشانیاں یا معجزات میرے اختیار میں نہیں ہیں، نہ کسی نبی کے اختیار میں، یہ تو اللہ کے اختیار میں۔ اور ان معجزات میں سے ہی وہی بات اب آگے چل رہی ہے کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیتے، ٹھیک ہے، اور وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى نازل کرتے ہم ان پر فرشتے اور باتیں کرتے ان سے مردے، ٹھیک ہے، اور وَحْشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ، اور تمام چیزوں کو ہم ان کے روبرو لا کر، سامنے لا کر جمع کر دیتے، تب بھی ما كانوا ليؤمنوا تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ پکی ٹھکی بات کہہ دی، فرشتے آ جائیں ان کے سامنے، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا، ان سے مردے باتیں کرنا شروع ہو جائیں، کتنا بڑا معجزہ ہے، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا، اور ہر چیز جو زمین میں دفن ہے، ہر چیز زمین میں ان کے سامنے آ جائے، جو ان کی اوقات میں نہیں ہے، جو ان کے بس میں نہیں ہے، سارا کچھ اپنے آمنے سامنے دیکھ کر بھی اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے ایمان نہیں لانا، مگر الا ان یشاء اللہ، ہاں جسے اللہ چاہے، لیکن اکثر ان کے جہالت سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیے
وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ لی ہر کلی لیے کلی ہر نبی نبی عدوً شیاطین الانس عدو دشمن شیاطین شیطانوں کو انس اور جن انس آدمیوں انسانوں اور جن جنوں میں سے یوحی دل میں ڈالتے ہیں وہی ڈالتے ہیں بعضهم ان میں سے بعض الی بعض کی طرف زخرف القولی زخرف القولی ملمہ کی ہوئی بات غرورا دھوکہ دینے کے لیے. اب یہ کہ زخرف کیا ہے؟ چکنی چپڑی باتیں. چکنی چپڑی باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ چکنی چپڑی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے نا تو بڑی لڑائیاں پڑواتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ اچھا غرورہ دھوکہ دینے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور کئی لوگ نا چپڑی چپڑی باتیں کر کے لوگوں سے ان کو کھانا بڑھاتا ہے. انہیں لوگوں سے اور جو بڑا کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے نا وہ بھی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے تو اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اور اگر اللہ چاہتا ربو کا آپ کا رب ما نا فعلوہ وہ سے کرتے فذرہم آپ چھوڑ دو انہیں وما اور جو یفترون وہ باندھتے ہیں جھوٹ باندھتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ ہر نبی کے لیے ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے دشمن پیدا کیے تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے تھے. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ہرگز ایسا نہ کرتے. اگر اللہ چاہتا تو ہرگز ایسا نہ کر سکتے. سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے جو یہ کرتے ہیں اور یہ جو افطرا بازی کر رہے ہیں یا جو جھوٹ باندھ رہے ہیں بہتان باندھ رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے. اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر نبی کا ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے دشمن بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے انسانوں اور جنوں میں سے جو دشمن رکھے ہیں ہر نبی کے ہم نے قصے پڑھے نبیوں کے واقعات پڑھے تو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ نبیوں کے دشمن تھے. یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ کی تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے. ہم نے ہر نبی کے لیے شیطانوں اور انسانوں اور جنوں میں سے دشمن رکھے ہیں. مطلب نبی کو بھی سمجھ آ جائے کہ میرے دشمن جب ہر نبی کے تھے تو میں بھی انہیں نبیوں میں شامل ہوں اس کا مطلب میرے لیے بھی دشمن ہے. پھر تسلی ہو جائے کہ میں پہلا کوئی نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلوں کے بھی تھے تو کوئی بات نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی. ان کی تکذیب کی گئی پہلے نبیوں کو جھٹلایا گیا مختلف تکالیف دی گئیں. مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر اور استقامت سے کام لیجئے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. وہ انسان جو شیطانی کام کرتے ہیں وہ شیطانوں کے پیروکاروں میں سے ہوتے ہیں اور یہ وہی ہیں جو دونوں گروہوں میں سے سرکش باغی اور متکبر قسم کے لوگ ہیں. یہ جنوں اور انسانوں میں سے شیطان کون ہوتا ہے؟ متکبر اور باغی سرکش انسان. اس کی آپ کو سمجھ جو شر پھیلاتا ہو کسی کو تکلیف دیتا ہو کسی کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہو خود متکبر ہو کہ بھی مجھے کوئی چیز چھیڑ نہیں سکتی میں ایسے تو میں ویسے. ٹھیک ہے. باغی دین سے دور اسلام سے دور نبی کی تعلیمات سے دور اللہ کی تعلیمات سے دور تو آپ سمجھیں وہ شیطان کا وہ پیروکار ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ولو شاء کہاں گیا ہے جی یوحی بعضهم الی بعض ہم وہی کرتے ہیں. وہی تو یہاں نہیں آئے گا نا. یوحی کا مطلب ہے ڈالتا ہے ان کا بعض کی طرف کیا کہتے ہیں چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ وہ ڈالتے ہیں. ان کا کام کیا ہے یعنی وہی یہاں نا یوحی وہی
وہی جو کہ یہ وہی خفیہ بات کو کہتے ہیں۔ وہی کا مطلب کیا ہے؟ خفیہ بات، یعنی انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چال بازیاں اور ہیلے سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کیا جائے۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پا جاتی ہے۔ غلط بات، گناہ کا کام جلدی فروغ پا جاتا ہے، نیکی کا کام جو ہوتا ہے وہ اب اتنا پروان نہیں چڑھتا جتنا گناہ کا کام پروان چڑھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے، لیکن وہ بالجبر ایسا نہیں کرے گا، زبردستی ایسا نہیں کرے گا کہ یہ کام رک جائے، کیونکہ ایسا کرنا اس کے نظام اور اس کے اصول کے خلاف ہے۔ کسی کو مجبور نہیں کرے گا کہ تم یہ چھوڑو، جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا ہے، جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے، اس نے مہلت دینی ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، اینڈ پہ پھر اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہو جائیں، وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ، اس کی طرف، افئدہ کا مطلب ہے دل، الذین، ان لوگوں کے، وعلیکم السلام، لا نہیں، یؤمنون، جو ایمان رکھتے، بالآخرہ، آخرت پر، اور لیرضوہ، وہ تاکہ وہ سب خوش ہوں اس سے، اور لیقترفوا، تاکہ وہ سب کرتے رہیں، ما ہم، جو ہیں وہ مقترفون، ما ہم مقترفون، جو ہیں وہ سب کرنے والے۔ اب بامحاورہ ترجمہ کیا؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ کس کی طرف؟ پیچھے آپ نے کیا پڑھا؟ تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ ان امور کے مرتکب ہو جائیں جن کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ پیچھے جو شیطانی کام تھے، ٹھیک ہے، یہ اس کا تعلق پیچھے والی آیت کے ساتھ ہی ہے۔ افغیر اللہ، تو کیا اللہ کے علاوہ ابتغی، میں تلاش کروں، حکما، کوئی حاکم، وَهُوَ الَّذِي، اور حالانکہ وہی ہے جس نے انزلہ، نازل کی، الیکم الکتاب، آپ کی طرف کتاب، مفصلہ، تفصیل کے ساتھ، والذین، اور وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ، کہ بے شک وہ منزل من ربک، منزل ہے، منزل کا مطلب اتاری ہوئی ہے، نازل شدہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، فلا تکونن، تو آپ ہرگز نہ ہو جائیں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اب بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، کیا اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور حاکم تلاش کروں، حالانکہ اللہ تو وہی ہے نا جس نے تمہاری طرف کتاب تفصیل سے نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جو سچی کتاب ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیے، یہاں پر نا، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور حاکم تلاش کروں؟ اب اس آیت کریمہ میں یہ جو بات کہی گئی ہے، خطاب اس میں نبی کو کیا گیا، دراصل سمجھایا امت کو گیا ہے، اور تعلیمات امت کو دی جا رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے وَتَمَّتْ، اور مکمل ہوئی، کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات، صدقاً، سچائی، وعدلا، صدقاً وعدلا، صدقاً اب یہاں پر واؤ کی مثال آ گئی ہے، یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ، صدقاً وعدلا، سچائی اور عدل میں، لا مبدل، کوئی نہیں تبدیل کرنے والا، لکلماتہ، اس کی کلمات کو، اس کی باتوں کو،
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اور بامحاورہ ترجمہ، اور پوری ہوئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل میں۔ اللہ کی بات کس میں پوری ہوئی ہے؟ سچائی اور عدل میں۔ اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ حتمی فیصلہ ہے، وہ حرف آخر ہے، اور وہ بہت ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے، وَإِنْ، اور اگر تُطِعْ، آپ اطاعت کریں، اکثر کی من جو فی الارض زمین میں ہے، یضلوک، وہ سب آپ کو بہکا دیں گے، وہ سب آپ کو گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر ظن کی، گمان کی، وَإِن، اور نہیں ہیں ہم وہ، الا مگر، یخرصون، سب اٹکل دراتے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اور اگر آپ ان میں سے اکثر کی جو زمین میں ہیں، ان میں سے اکثر کی اگر آپ پیروی کریں گے تو پھر وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، کیونکہ اکثر لوگوں کا جو طریقہ کار ہے، یا اکثر لوگوں کے جو کام ہے وہ شیطانی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، بہکا دیں گے۔ اور وہ تو صرف وہ جو گمراہ کریں گے نا آپ کو، وہ کیا کرتے ہیں؟ یتبعون الا الظن، وجہ کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ شک کی بنیاد پر کوئی بات کرنا۔ گمان شک کو ہی کہیں گے نا، کہ شاید ایسے تو شاید ایسے، اور وہ صرف اٹکل دوڑاتے ہیں، اٹکل اپنے تکے ہی لگاتے ہیں۔ یخرصون، اٹکل دوڑاتے ہیں مطلب وہ تکے لگاتے ہیں۔ کبھی کبھی تکا سچا ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہر باری تکا ہی سچا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جاننے والا ہے، من یضل، جو بھٹکتا ہے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہو، اور وہ اعلم، خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی بہت بہتر جانتا ہے۔ فَكُلُوا، تو تم کھاؤ، مما، اس سے جو، ذکر رسم اللہ، ذکر کیا گیا ہو اللہ کا نام، علیہ، اس پر، ان کنتم، اگر ہو تم، بآیاتی، اس کی آیات پر، مومنین، ایمان رکھنے والے، تو تم اس سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یعنی جو چیز آپ نے کھانی ہے تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ چیز کھاؤ، اگر تم اس کی آیات پر تمہیں یقین ہے۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کے نام کا کھانا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، اللہ کے نام، تاکلوا، تم کھاؤ، مما، اس سے، ذکر رسم اللہ، جس پر ذکر کیا گیا ہے اللہ کا نام، تمہیں کیا ہے کہ تم وہ نہیں کھاتے ہو؟ وقد، حالانکہ، یقیناً، فصل، اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، لکم، ما، تمہارے لیے، جو حرم، اس نے حرام کیا، علیکم، تم پر، الا، مگر، مضطررتم، مگر جو تم مجبور کر دیے جاؤ، الہی، اس کی طرف، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیر، لَیُضِلُّونَ، بہت سے لوگ، یقیناً وہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَہْوَائِہِمْ، اپنی خواہشات سے، بغیر علم کے بغیر، اِنَّ، بے شک، ربک، آپ کا رب، ہوا، وہ، اعلم، خوب جاننے والا ہے، بالمعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ حالانکہ یقیناً اس نے تفصیل سے بیان کر دی ہے تمہارے لیے وہ چیزیں جو اس نے حرام کی ہیں، تم پر، ہاں اگر تم اس کی طرف مجبور کر دیے جاؤ تو وہ جو چیزیں، حرام چیزوں کی جو لسٹ بنوائی ہے اس میں سے تم پھر کھا سکتے ہو جب مجبور ہو جاؤ۔ بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے، بغیر علم کے، علم ہوتا نہیں، اور بغیر علم کے اپنی خواہشات سے ہی جو منہ میں آیا وہ بتا دیا، اس سے لوگوں کو زیادہ گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ اب یہاں دیکھیے کہ ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہوا ہے، حلال چیزیں کون سی ہیں، حرام چیزیں کون سی ہیں، اور اگر مجبور ہو جائیں تو پھر کتنا کھا سکتے ہیں۔
وَذَرُوا اور سب چھوڑ دو ظاہر الاسم ظاہر گناہ کو وباطنہ اور اس کے چھپے ہوئے کو ان الذین بے شک وہ لوگ یکسبون الاسم جو کماتے ہیں گناہ سیجزون ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے بما اس کا کانوا یقترفون جو تھے وہ کرتے۔ اور چھوڑ دو ظاہری اور باطنی گناہ کو، بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں تو انہیں ان کے گناہ کا جو وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ تم مما اس سے جو کہ لم یذکر اسم اللہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لفسق یقیناً نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیاطین لیوحون وحی ڈالتے ہیں الی اولیائہم اپنے دوستوں کی طرف لیجادلوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں آپ سے۔ وَإِنْ اور اگر اطعتموہم تم نے اطاعت کر لی ان کی تو انکم لمشرکون بے شک تم یقیناً مشرک ہوگے، بے شک تم یقیناً مشرک ہوگے۔ اب بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ اور تم وہ چیزیں نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کیونکہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اگر وہ کھاؤ گے فَإِنَّهُ لَفِسْقٌ تو یقیناً وہ نافرمانی ہے۔ جسے اللہ نے منع کر دیا تمہیں اسے باز آ جانا چاہیے۔ اور بے شک شیاطین جو ہیں وہ یوں ہوں، دیکھیں یوں ہی پیچھے تھا وہی ڈالنا، یوں ہون یہ جمع کا صیغہ آ گیا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ وہ وہی نہیں ہے، بے شک وہ ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف کیا شبہات ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ سے جھگڑا کریں۔ اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو اس وقت کیا ہوگا، بے شک تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے، غیر اللہ کا کھانے والا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اگر وہ کھا لیتے ہو تو کیا کہلاؤ گے، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اور اگر نافرمانی اللہ کی تو مشرک کہلاؤ گے۔ اور مشرک جو شرک کرتا ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان پرائی بھر زمین اللہ کے سامنے لے آئے، پرائی بھر زمین، جیسے آپ ایک ڈش بھر کے کوئی چیز چاول یا کوئی بھی چیز رکھتے ہو، پوری ڈش کو بھر دیتے ہو تو آپ سمجھتے ہو نا کہ ڈش بھری ہوئی ہے، پوری زمین کو بھر کے سونے سے، چاندی سے، پیسوں سے پوری بھر کے زمین اللہ کے سامنے انسان گناہوں سے بھر کے لے جائے، اللہ کہتا ہے میں چاہوں تو میں معاف کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر اس انسان نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میرے ساتھ شرک کیا ہے اور اس کی معافی نہیں مانگی، زندگی میں اسے معاف نہیں کروایا اور اپنی اصلاح نہیں کی، شرک کرتے تھے لیکن جب پتہ چلا معافی مانگ لی اللہ سے اور آئندہ شرک سے باز آ گئے تو وہ تو معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ وہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث میں آتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ لیکن جو بندہ معافی نہیں مانگتا شرک کی حالت میں ہی مر جاتا ہے، پرائی بھر زمین اگر وہ اس نے گناہ کیے ہوں گے تو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن رائی کے دانے کے برابر بھی شرک مجھے قبول نہیں ہے، وہ معافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب مشرک کی معافی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارنے والا، اللہ کے ساتھ دوسرے کے نام پر کھانے والا، جس پر اللہ کا نام نہیں ہے آپ وہ کھا لیتے ہیں، غیر اللہ کے نام کا جو ذبح کیا ہو، غیر اللہ کے نام کا جو دیا ہو وہ کھا لیتے تو آپ سمجھے یہ شرک کریں گے، اور جو شرک کرتا ہے وہ مشرک، جو مشرک ہے اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اسلامک اور ایتھنٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمۃ القرآن سیکھنے کے لیے وہ بھی آسان طریقے سے ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔